آج ہماری سورت سورہ انفال ہے، اور سورہ انفال جو ہے وہ 9ویں پارے میں آغاز ہے اس کا، جبکہ اس کا اختتام 10ویں پارے میں ہوتا ہے۔ سورت کا تعارف کچھ اس طرح ہے کہ یہ نزول کے اعتبار سے 88 نمبر ہے اس کا 88، اور ترتیب کے اعتبار سے یہ قرآن پاک میں 8ویں نمبر پر آتی ہے۔ سورہ انفال، انفال کے معنی ہوتے ہیں مال غنیمت، کیونکہ اس میں جنگ کا ذکر ہے، اور جنگ میں جو مال ملتا ہے مال غنیمت اس کا حکم ہے۔ اور یہ سورت چونکہ مدنی ہے، اور جیسا کہ آپ سب جانتی ہیں کہ مدنی سورت جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، احکامات پر مبنی ہوتی ہے، اس میں شرعی احکامات بیان کیے جاتے ہیں۔ اچھا، اس سورت کو سورہ انفال کا نام اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، اور یہ سورت تقریباً 2 ہجری کے آس پاس مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی، اور اس کے اکثر مضامین جنگ بدر اور اس کے واقعات اور اس کے مسائل سے متعلق ہیں۔ اور ساتھ ساتھ جب جنگ بدر کی بات ہوئی تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پچھلے 3 سے 4 سال سے ہم اللہ کے فضل و کرم سے فتح مکہ کی خوشی میں ہر سال 10 رمضان المبارک سے لے کے 17 رمضان المبارک تک جنگ بدر کے میدان کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تصور کی آنکھ سے، اور جنگ بدر کا وہ سارا مرحلہ وار جنگ کی ترتیب کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور وہاں کے صحابہ پر خوب دعائیں بھیجتے ہیں۔ تو جو بہنیں جنگ بدر کے اسباق میں شامل ہونا چاہتی ہوں وہ شاید ہی میرا آخری رمضان ہو کے حلقات میں شامل ہو جائیں، کیونکہ جنگ بدر کے سارے اسباق وہاں بھیجے جاتے ہیں، اور جس کو بہت زیادہ پذیرائی ہمیں ہر سال ملتی ہے۔ اللہ رب العزت ان مضامین کو، اس پڑھنے پڑھانے کو بھی قبول فرمائے، کیونکہ جنگ بدر ایک ایسی جنگ تھی جو اسلام اور کفر کے درمیان پہلا باقاعدہ معرکے کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہی وہ جنگ ہے جس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی تھی، اور قریش مکہ کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنے انعامات بھی یاد دلائے ہیں، اور مسلمانوں نے جس جانثاری کے ساتھ یہ جنگ لڑی ہے اس کی حوصلہ افزائی کے ساتھ بعض کمزوریوں کی بھی نشاندہی فرمائی ہے جو اس جنگ میں سامنے آئیں، اور وہ اس لیے کہ وہ آئندہ کے لیے ہدایات بھی دی گئیں جو ہمیشہ مسلمانوں کی فتح اور نصرت کا سبب بن سکتی ہیں۔ مال غنیمت اور جہاد کی تقسیم کے بہت سے احکامات اس صورت میں واضح ہوئے ہیں، اور چونکہ جنگ بدر اصل میں کفار مکہ کے ظلم ستم کے پس منظر میں پیش آئی تھی، اس لیے ان حالات کا بھی اللہ نے اس صورت میں ذکر فرمایا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کا حکم ہوا تھا، اور جو مسلمان مکے میں رہ گئے تھے ان کے لیے بھی ضروری قرار دیا گیا کہ وہ ہجرت کے لیے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ آ جائیں، اور جو ہجرت کی وجہ سے میراث کی تقسیم ہے اس سے متعلق بھی کچھ احکامات عارضی طور پر نافذ کیے تھے، اور سورت کے آخر میں اسی وجہ سے میراث کے کچھ مستقل احکامات دیے گئے ہیں۔ چونکہ اس سورت کے بہت سارے جو مضامین ہیں وہ جنگ بدر کے مختلف واقعات سے متعلق ہیں، تو اس لیے اس کو ٹھیک سمجھنے کے لیے جنگ کے بارے میں بنیادی معلومات بھی تھوڑی سی ہم یہاں بتائیں گے، اور اس کے علاوہ جو واضح اور مفصل پس منظر ہے اور خوب تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ شاید یہ میرا آخری رمضان کے حلقات میں 10 رمضان المبارک سے 17 رمضان المبارک تک چلیں گی، اور امید ہے کہ جن بہنوں نے ابھی تک ان اسباق کو نہیں سنا پچھلے سالوں میں وہ اس سال سنیں گی، اور ضرور اپنی ایمانی کیفیات کو خوب بڑھائیں گی، کیونکہ جب ہم ایمان کے تذکرہ کرتے ہیں تو ایمان بڑھتا ہے، جب ہم ایمان کے تذکرہ کرتے ہیں تو ایمان بڑھتا ہے۔ تو انشاءاللہ مفصل طریقے سے جنگ بدر کو ہم شاید یہ میرا آخری رمضان میں ہی سمجھیں گے، انشاءاللہ انہی حلقات میں سمجھیں گے۔ تو پس منظر کچھ اس طرح تھا کہ مکہ مکرمہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے بعد 13 سال مقیم رہے، اس دوران مکہ مکرمہ کے کفار آپ کے اور آپ کے جانثار صحابہ کو طرح سے ستاتے رہے، اور ناقابل برداشت تکالیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے، یہاں تک کہ ہجرت سے ذرا پہلے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا باقاعدہ ان لوگوں نے منصوبہ بنا لیا تھا۔ اس کا ذکر اس صورت میں بھی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو کفار مکہ مسلسل اس فکر میں رہے کہ آپ کو وہاں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے، اس لیے انہوں نے منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس کو مدینے میں خط لکھا کہ تم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دے دیے، اب یا تو تم انہیں پناہ دینے سے ہاتھ اٹھا لو ورنہ ہم تم پر حملہ کریں گے۔
انصار میں سے اوس کے قبیلے کے سردار حضرت سعد بن معاذ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ گئے تو عین طواف کے دوران ابو جہل نے ان سے کہا کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دے رکھی ہے، اگر تم ہمارے ایک سردار کی پناہ میں نہ ہوتے تو زندہ واپس نہیں جا سکتے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ آئندہ اگر کوئی مدینہ منورہ کا کوئی آدمی مکہ مکرمہ آئے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں ابو جہل سے کہہ دیا کہ اگر تمہارے آدمیوں کو مکہ مکرمہ سے آنے سے روکو گے تو ہم تمہارے لیے اس سے بھی بڑی رکاوٹ کھڑی کر دیں گے، یعنی تم جب تجارتی قافلے لے کر شام جاتے ہو تو تمہارا راستہ مدینہ منورہ کے قریب سے گزرتا ہے، اب ہم تمہارے قافلوں کو روکنے اور ان پر حملہ کرنے میں آزاد ہوں گے۔ اچھا، یہ کہ پورے واقعات اس میں بخاری شریف میں آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے کفار کے کچھ دستے مدینہ منورہ کے آس پاس آئے اور مسلمانوں کے مویشی لوٹ کر لے گئے۔ ان حالات کے پس منظر میں ابو سفیان جو اس وقت کفار مکہ کا سردار تھا، ایک بڑا بھاری تجارتی قافلہ لے کر شام گیا۔ اس قافلے میں مکہ مکرمہ کے ہر مرد عورت نے سونا چاندی جمع کر کے تجارت میں شرکت کی غرض سے اس کو بھیجا تھا۔ اب ہوا یہ کہ یہ قافلہ شام سے 100% نفع کما کر واپس آ رہا تھا۔ مزید تفصیلات انشاءاللہ ہم جنگ بدر کے جو خاص اسباق ہوں گے 10 رمضان سے 17 رمضان تک، شاید یہ میرا آخری رمضان جس کا پہلے نام ہوتا ہے دل بدل دے اور اس سے پہلے اس کا نام ہوتا ہے ماہ سال کی کہانی، اس میں انشاءاللہ ضرور آپ کو سنائیں گے۔ تو یہاں ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے غیر مسلم مصنفین جو ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی پرامن تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کا، کوئی جواز نہیں تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو در حقیقت ارادہ تھا وہ قافلے پر حملہ کرنے کا نہیں تھا، بلکہ ابو سفیان نے اپنے طور پر خطرہ محسوس کر کے ابو جہل کے لشکر کو دعوت دی تھی۔ واقعے کی تشریح جو ہے وہ انشاءاللہ صحیح طریقے سے ہم آپ کو دل بدل دے کے حلقے میں سنائیں گے۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ جب یہ جنگ ہوئی اور یہ سارا قافلہ جو تھا مسلمانوں کو ستانے والا قافلہ تھا در حقیقت، تو مسلمانوں کو یہ ستایا کرتا تھا اور جنگ ہو گئی اور جنگ کے بعد ایک کامیابی ہو گئی، خوب کامیابی ملی، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری وہ لوگ کر رہے تھے اور قافلہ بھی اگر کامیابی سے مکہ مکرمہ پہنچ جاتا تو قریش کی جنگی طاقت میں بڑا اضافہ ہو جاتا۔ تو ان حالات میں اس کو ایک پرامن تجارتی قافلے پر حملہ قرار دینا اس وقت کے حالات سے ناواقفیت کی بنا پر محض ذات کا کرشمہ ہے۔ تو بہرحال جب ابو سفیان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کا اندازہ ہوا تو اس نے ایک طرف تو اپنی ایک تیز رفتار ایلچی ابو جہل کے پاس بھیج کر اس واقعے کی اطلاع دی اور اسے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آپ پر حملہ کرنے کا مشورہ دیا، اور دوسری طرف اس نے کیا کیا، اپنے قافلے کا راستہ بدل کر بحر احمر کے ساحل کی طرف نکل گیا تاکہ وہاں سے چکر کاٹ کر مکہ مکرمہ پہنچ سکے۔ ابو جہل نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر ایک بڑا لشکر تیار کیا اور لوہے میں غرق ہو کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ابو سفیان تو قافلہ لے کر نکل چکا ہے اور ابو جہل کا لشکر آ رہا ہے، تو آپ نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا اور سب نے یہی رائے دی کہ اب سب جو ہیں وہ ابو جہل سے ایک فیصلہ کن مارکہ ہونا چاہیے۔ تو اس جنگ بدر کے مقام پر دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا۔ مسلمانوں کی تعداد اور ساز و سامان ابو جہل کے لشکر کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی۔ ابو جہل سمیت تقریباً قریش کے 70 سردار جو مسلمانوں کی دشمنی میں پیش تھے مارے گئے اور دوسرے 70 افراد گرفتار ہو گئے اور باقی تمام کے تمام میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اللہ رب العزت سورت کے آغاز میں فرماتے ہیں، یہ مدنی سورت 75 آیات 10 رکوع پر مبنی ہے۔ اللہ پہلی ہی آیت میں فرماتے ہیں، اے پیغمبر، لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ مال غنیمت کے بارے میں فیصلے کا اختیار اللہ اور رسول کو حاصل ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات درست کر لو۔ تو جب جنگ بدر کے موقع پر جب دشمن کو شکست ہو گئی تو صحابہ اکرام جو تھے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ایک حصہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ رہا، دوسرا حصہ دشمنوں کے تعاقب میں روانہ ہوا، اور تیسرا حصہ دشمن کے چھوڑے ہوئے مال غنیمت کو جمع کرنے میں مشغول ہو گیا۔ اور چونکہ یہ پہلی جنگ تھی اور مال غنیمت کے بارے میں مفصل ہدایات نہیں آئی تھی، اس لیے تیسرے حصے نے یہ سمجھا کہ جو مال انہوں نے اکٹھا کیا ہے وہ انہی کا ہے۔ شاید جاہلیت کے زمانے میں ایسے ہی ہوتا ہوگا، لیکن جب جنگ ختم ہونے کے بعد 2 گروہوں کا یہ خیال ہوا کہ وہ بھی تو جنگ میں برابر کے شریک تھے،
بلکہ مال غنیمت اکٹھا ہونے کے وقت زیادہ خدمات انجام دے رہے تھے، تو اس لیے ان کو بھی اس مال میں حصہ دار ہونا چاہیے. اس لیے یہ ایک فطری تقاضا تھا، اور جس کی بنا پر حضرات کے درمیان بحث کی نوبت آ گئی. تو اللہ رب العزت نے اس صورت میں فیصلے اتارے، مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں مفصل احکامات اتارے، اور اللہ نے بتا دیا کہ مسلمان کے درمیان کوئی رنجش ہوئی تو اس کی وضاحت کے بعد اسے دور کر کے تعلقات کو درست کر لینا چاہیے. اس صورت میں اللہ رب العزت نے مومنوں کی 5 خصوصیات بیان کی ہیں. اب ہم نے بھی اپنے اندر یہ خصوصیات کو ڈھونڈنا ہے کہ ہمارے اندر کون کون سی خصوصیات ہیں، مومنین والی ہیں کہ نہیں ہیں. تو سب سے پہلی جو خصوصیت ہوتی ہے سچے مومن میں، وہ یہ ہوتی ہے اللہ کی خشیت. وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، خشیت ہوتی ہے اس کے دل کے اندر. تو خشیت کیا ہوتی ہے؟ خشیت کے معنی ہوتے ہیں خوف. خشیت الہی، اللہ کا خوف، یہ ایک دل کی ایک خاص کیفیت کا نام ہے. اللہ کا ایسا خوف جس میں محبت بھی ہو، احترام بھی ہو. اللہ کا ایسا خوف جو اللہ کا قرب چاہتا ہو، بخشش کا طلبگار ہو، رحمتوں کا حصول بنے، وہ خوف ہو. اللہ رب العزت کی ناراضگی سے خوف ہو، اللہ کی محبت چاہنے والے ہوں ہم. پھر کیا فرمایا کہ ایمان والے تو وہی ہیں. خشیت الہی کے بعد دوسری بات جو کہی وہ سچے مومن کی یہ صفت ہوگی کہ ایمان والے تو صرف وہی ہیں جو اللہ کا ذکر آئے تو اس کی عظمت اور تصور سے، اس کے جلال سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں. جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اللہ کے محبوب کلام کی لذت انگیزی، حلاوت والی باتیں جو ہوتی ہیں وہ ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں. اور پھر رحمان پر پورا توکل، پورا جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ بات کا پکا ٹھکا یقین کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اور سچے مومن کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ نماز کی حفاظت کرتا ہے. نماز کی حفاظت کیسے؟ اس کے وقت پر اہتمام کے ساتھ، اس کے شرائط، اس کے فرائض، سنن، واجبات کے ساتھ ادا کرنے والا ہو. نماز کی حفاظت ایسے ہوتی ہے، نماز پڑھے تو دل نماز کے اندر ہو، روح نماز کے اندر ہو. تو وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، اپنے نفس کو بری خواہشات اور شہوتوں سے روکتا ہے، اس کا ہی ٹھکانہ تو جنت ہوتا ہے. اسی کا ٹھکانہ تو جنت ہوتا ہے. جس شخص نے اللہ کا ذکر کیا اور خشیت الہی کی بنا پر اس کی آنکھیں رو جائیں، اشک رواں ہو جائیں، اور اگر وہ قطرہ آنسوؤں کا گر کر زمین پر پہنچ گیا تو روز قیامت اسے عذاب نہیں دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ کا خوف. اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ مجھے میری عزت کی قسم میں اپنے بندے میں 2 خوف اور 2 امن اکٹھے نہیں کروں گا. اگر اس نے دنیا میں مجھ سے خوف رکھا تو میں اسے قیامت کے دن امن دوں گا، اگر دنیا میں مجھ سے بے خوف رکھا تو قیامت کے دن خوف دوں گا. تو اللہ رب العزت ہمیں رحمان پر توکل کرنے والا، اللہ کی خشیت کو سمجھنے والا، اللہ کی عظمت اور جلال کو سمجھنے والا بنا دے. جب ہم پر قرآن کی تلاوت کی جائے، آیتیں پڑھی جائیں تو ہمارے ایمان میں زیادتی ہو، ہمارا ایمان بڑھے. اور پھر ایک سچے مومن کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں. اور اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے پوری کی پوری غزوہ بدر کی تفصیلات بتائیں. اللہ رب العزت نے مومنوں کو 6 بار یا ایھا الذین آمنو کے محبت آمیز الفاظ سے خطاب فرمایا، اور ان کو ایسے اصول بتائے کہ اگر وہ ان اصولوں پر عمل پیرا ہوں تو وہ میدان جنگ میں، میدان جہاد میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ سکتے. پہلا خطاب اللہ رب العزت نے آیت نمبر 15 میں فرمایا، جس میں فرمایا اے ایمان والو، جب تم میدان جنگ میں کافروں سے ٹکراؤ تو ان سے پیٹھ مت پھیرو، یعنی پیٹھ مت پھیرو، اللہ تمہیں کامیابی ہی کامیابی عطا فرمائیں گے. پھر دوسرا خطاب فرمایا آیت نمبر 20 میں، اور فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرو اور اسے سن کر اس سے اعراض نہ کرو.
پھر تیسرا خطاب فرمایا اے ایمان والو، آیت نمبر 23 میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جب وہ تمہیں ایسے کام کی طرف بلائیں جس میں تمہاری زندگی ہے۔ پھر آیت نمبر 27 میں اللہ نے مومنین کو مخاطب فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور آپس کی امانتوں میں بھی جان بوجھ کر خیانت نہ کرو۔ پھر آیت نمبر 29 میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کیا اور فرمایا اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں فرقان عطا کر دے گا، تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ پھر چھٹا خطاب اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 46 میں، اور یہ آیت 46ویں آیت جہاں آتی ہے وہ 10ویں پارے میں آتی ہے۔ کہا کہ اے ایمان والو، جب کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے مزید احکامات دیے ہیں اسی صورت میں اللہ نے فرمایا کہ بعض ایسی باتیں، ایسے عمل جن سے اللہ نے حکم فرمایا کہ منع کیا، اللہ نے ان سے وہ اعمال کرنے سے منع فرمایا، ان سے باز آ کر مسلمان جو ہیں یقیناً دنیا کی سب سے مضبوط اور طاقتور قوم بن سکتے ہیں۔ ایسی جماعت کبھی شکست سے دوچار نہیں ہوگی جو دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے۔ ثابت قدمی، کسی بھی کام کی ثابت قدمی مضبوطی کی علامت ہے، نیک کام کی، اچھے کام کی۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی اطاعت کرنے والی ہو وہ جماعت بھی کبھی بھی ناکام نہیں ہوگی۔ ایسی دعوت پر لبیک کہنے والی ہو جس میں دلوں کی زندگی اور عزت اور سعادت کا راز پوشیدہ ہو، اور وہ جماعت، وہ باتیں، وہ کام جو دین میں خیانت کرتی ہیں اور جو دنیا کی حقوق کی ادائیگی میں خیانت کا ارتکاب کرتی ہیں، وہ کام بھی مسلمانوں کو نہیں کرنے چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ خوف خدا اور تقوی کی صفت رکھتے ہوں۔ بس اگر یہ چیزیں ان کے اندر ہوں گی تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں گے، اور اگر نہیں ہوں گی اللہ نے فرما دیا کہ ان سے باز رہو، ایسی چیزوں سے باز رہو۔ پھر فرمایا کہ یہ گولہ بارود کی بارش میں بھی اللہ کا ذکر کرتی رہے، اس کا کلمہ ایک ہو، اس کی صفوں میں کامل اتحاد ہو، نفسانی اور گروہی تنازعات اور اختلافات میں مبتلا نہ ہو۔ تو یہ جس جماعت میں یہ صفات پائی جائیں گی نا، وہ کبھی بھی شکست نہیں کھا سکتی، کبھی بھی نہیں۔ اگر مسلمانوں میں یہ تمام صفات آ جائیں، کون سی صفات آ جائیں؟ کہ وہ یہ کرے کہ جب دشمن کا مقابلہ ہو تو وہ پھر ثابت قدم رہے، اس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والی بن جائے۔ دین کی دعوت پر جو زندگی اور عزت کا راز ہے، دین کی دعوت کیا ہے؟ سعادت ہے، زندگی اور عزت کا راز ہے۔ تو ایسی دعوت پر لبیک کہنے والی بن جائے، دین میں خیانت نہ کرے، دنیا کے حقوق کی ادائیگی میں خیانت نہ کرے، سب سے بڑھ کر اللہ کا خوف ہو، تقوی ہو۔ آخری بات یہ ہو کہ چاہے آخری بات ہے کہ وہ گولہ بارود کی بارش میں بھی ہو تو وہ اللہ کا ذکر کرتی ہو، اور سب کا کلمہ ایک ہو، لا الہ الا اللہ، ان کی صفوں میں کامل اتحاد ہو، تو یہ کیا ہوگی؟ یہ جماعت انشاءاللہ کامیابیوں سے ہمکنار ہوگی۔ اور جہاں 10ویں پارے میں سورہ انفال کا آغاز ہوتا ہے، جو حصہ سورہ انفال کا 10ویں پارے میں آیا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے مال غنیمت کی مزید تفصیلات دی۔ مال غنیمت کا 5واں حصہ، یعنی اس میں بتایا گیا کہ مال غنیمت کا جو 5واں حصہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں کا، ایک یتیموں کا، ایک مسکینوں کا اور مسافروں کو دیا جائے گا، جبکہ 4 حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم کیے جائیں گے۔ پھر پوری کی پوری غزوہ بدر کی منظر کشی فرمائی اللہ رب العزت نے دوبارہ، جس میں قرآن کا اپنا ایک اسلوب ہے، اور ایسے منظر کشی فرما رہے ہیں اللہ رب العزت کہ ایسا لگتا ہے کہ پڑھنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ بالکل غزوہ کا حال دیکھ رہا ہو۔ کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 42 میں؟ اس وقت کو یاد کرو جب تم قریب کے ناکے پر تھے اور وہ دور کے ناکے پر تھے، اور قافلہ تم سے نیچے اتر رہا تھا۔ پھر فرما رہے ہیں کہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو کفار نے مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم سمجھی، اور یوں ہی مسلمانوں کو کفار بہت دکھائی دیے،
ایسا اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کا ہونا طے فرما دیا تھا، اور اللہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی فریق بھی دوسرے کی کثرت سے مرعوب ہو راہ فرار اختیار کر جائے۔ آیت نمبر 42-43 میں اللہ رب العزت 43-44 میں اللہ رب العزت ایسے منظر کشی فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ نے بتا دیا کہ نصرت کا تذکرہ جب اللہ نے فرمایا تو اللہ نے نصرت کے حصول کے، جب جیت کا تذکرہ فرمایا غزوہ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کی، تو اللہ نے نصرت کے حصول کے 4 طریقے ذکر فرما دیا، عناصر ذکر فرما دی کہ ایک تو جنگ کے میدان میں ثابت قدمی سے رہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا، آپس میں اختلاف اور لڑائی جھگڑے سے بچ کر رہنا، دشمن سے مقابلے کے وقت ناموافق حالات میں امور پر صبر کرنا۔ پھر بتا دیا کہ کامیابی کے 4 عناصر بتانے کے بعد اللہ نے مشرکین کی کس طرح غرور اور فخر اور دکھاوا کرنے سے منع کیا تھا۔ مشرکین کی طرح غرور، فخر اور دکھاوا کرنے سے اللہ نے منع فرمایا۔ مشرکین کے لیے اعمال کا مزین ہونا، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے فرشتے اتارے۔ غزوہ بدر کے میدان میں اللہ نے فرشتے اتارے۔ غزوہ بدر میں شیطان جو تھا مشرکین کے ساتھ ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کر رہا تھا، اور دوسری طرف مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے جو کافروں کے چہروں اور پیٹوں پر سخت ضربے لگاتے تھے۔ آیت نمبر 48 سے 51 تک انہی باتوں کا تذکرہ فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ آیات تو غزوہ بدر کے بارے میں نازل ہوئی تھی، لیکن مفہوم کے اعتبار سے یہ عام ہے، اور موت کے وقت جو ہے نا ہر کافر کی پٹائی لگتی ہے، ہر کافر کی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی سنتیں بھی بدل لیتے ہیں کبھی کبھی۔ پھر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 61 میں فرما دیا کہ اگر یہ کافر صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤ۔ جہاں حکم دیا کہ ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہو، وہیں یہ بھی حکم فرما دیا کہ اگر یہ صلح کریں تو تم بھی صلح کر لو۔ صلح میں حکمت ہے، مصلحت ہے، مسلمانوں کی صلح ہو تو صلح کر لینی چاہیے۔ جنگ کی تیاری، جذبہ جہاد کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ ہر صورت جنگ ہی کرنا ہے۔ مصالحت سے اللہ رب العزت نے اسے دور رہنے کا بھی حکم فرمایا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافی مقامات پر صلح کا راستہ اختیار فرمایا۔ پھر جنگ بدر میں 70 مشرکین گرفتار ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عادت کے مطابق ان کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے صحابہ سے مشورہ کیا۔ مشورے میں خیر ہے۔ حضرت عمر اور دوسرے کئی صحابہ کی رائے تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق فرما رہے تھے اور دوسرے صحابہ فرما رہے تھے کہ انہیں فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی رائے کو پسند فرمایا اور قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اس پر اللہ کی طرف سے آیت نازل ہو گئی، آیت نمبر 68۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا حکم پہلے نہ آ چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ یہ قرآن کی سچائی ہے، حقانیت ہے کہ وہ جو فرماتے تھے نا، وہ جو کفار مکہ تھے، کہتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے یہ نبی نے خود بنا لیا ہے، خود ان کا ایک شاعرانہ کلام ہے۔ تو اگر یہ قرآن ان کا شاعرانہ کلام ہوتا تو ایسی آیت تھوڑی آتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جبھی تو اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنا کلام پیش کیا ہے۔ تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فدیہ کے کھانے کی نہ صرف اجازت دے دی بلکہ اسے حلال قرار دے دیا، پاکیزہ قرار دے دیا۔ جو مشرکین قیدیوں سے فدیہ لیا گیا تھا وہ پاکیزہ قرار دے دیا۔ پھر سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایک دوسرے کا رفیق قرار دیا جو اللہ کی رضا کے لیے ہجرت اور جہاد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ٹھکانہ فراہم کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ تو سورت کی جو ابتدا ہوئی تھی وہ جہاد اور مال غنیمت کے ذکر سے ہوئی تھی، اور سورت کا جو اختتام ہوا وہ نصرت اور ہجرت کے ذکر پر ہوا۔ تو یہ گویا یہ سورت جو ہے ابتدا سے اختتام تک جہاد ہی کے بیان پر مشتمل ہے۔ یہاں ہماری سورہ انفال مکمل ہوتی ہے، اور اب ہماری سورت کا آغاز ہوگا سورہ توبہ۔